شفیق الرحمان الوی اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی مشکل کے اندر پھنس جاتے ہیں، بڑی ہی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں دو چیزیں ہمارے لیے لازمی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اگر ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہیں، اس کی عبادت کے اندر سستی کرتے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، یا اور باقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے سے دور ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، تو یقیناً جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا وہ ہمارے پاس موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ ایک دعا بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم ان دونوں دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں گے تو یقیناً ہماری پریشانیاں اور ہمارے غم دور ہو جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے اوپر جب مصیبت آئی تو وہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے اور سمندروں کی تہ میں چلے گئے، کس قدر خوفناک منظر ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی اور تنگی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص مچھلی کے پیٹ میں ہو اور سمندر کی تہ کے اندر ہو۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ میں نے غلط کیا تھا، اس وجہ سے میرے لیے یہ ہوا۔ اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور ایسے میں اس قدر مصیبت اور پریشانی اور مشقت کی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی معبود برحق ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظلم میں نے کیا ہے، غلطی میری ہے، جس وجہ سے میں مصیبت میں پھنسا ہوں، غلطی میری ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا کہا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پھر ہم نے اس کا جواب دیا، اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو غم سے، پریشانی سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد آنے والے لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے غلطی تسلیم کر کے اللہ کو پکاریں گے تو اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب آپ پر مصیبت اور پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی چیز بھی آسان نہیں ہے مگر جسے تو آسان بنا دے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور تو جب چاہے تو مشکل سے مشکل چیز کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ تو یہ دعا بھی آپ کی سکرین پر موجود ہے، اس کو یاد کریں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں تو ان دونوں دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، اور اگر اللہ کی کسی نافرمانی کی وجہ سے آپ پر وہ مصیبت آئی ہے تو
پھر اس سے توبہ بھی کریں، اللہ کی طرف رجوع بھی کریں، اور کثرت کے ساتھ یہ 2 دعائیں بھی پڑھتے رہیں، تو اللہ کے حکم سے آپ سے یہ پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے، اپنی نافرمانیوں سے بچائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو ایمان کی حالت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔